پیارے سامعین، یہ متن ایک مستند کتاب سے لیا گیا ہے۔ میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زبان کی لغزش اور کمی پیشی معاف فرمائے۔ پیارے ناظرین، کسی ملک میں ایک تاجر ہوا کرتا تھا جس کا سامان تجارت مختلف ممالک میں بذریعہ بحری بیڑوں کے پہنچایا اور لایا جاتا۔ بہت سارے بیڑے، اونٹ اس کی ذاتی ملکیت تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا خوش گپوں میں مگن تھا۔ گفتگو کے دوران وہ بار بار اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا اور کچھ مٹی اٹھا کر پھینک دیتا۔ اچانک اس کا ایک دوست شور مچانے لگا، یہ تو سونا بن رہا ہے۔ دوسرے دوستوں نے سنا تو تاجر کی پھینکی ہوئی مٹی کو غور سے دیکھا۔ وہ مٹی واقعی سونے میں بدل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تاجر کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ زاروں کی طرح رونے لگ گیا۔ دوستوں نے کہا، اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کی بجائے رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ آج عروج کی انتہا ہو گئی اور ہر چیز کی انتہا کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تاجر کی بات سچ نکلی اور وہ چند ماہ میں مفلس اور کلاش ہو گیا۔ اس کے کچھ بیڑے قزاقوں نے لوٹ لیے، جو بچے وہ ڈوب گئے، گھر بار بیچنا پڑا، فاقوں کی نوبت آ گئی۔ سب دوستوں رشتہ داروں کا مقروض ہو گیا، اب تو کوئی قرض بھی نہ دینا تھا۔ وہ لوگ جو مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ چپکے رہتے تھے اس کو دیکھ کر راہ بدل لیتے۔ عروج کا سفر ختم ہوا اور ذلت انتہا کی طرف گامزن رہی۔ 2 دن سے گھر میں فاقہ تھا، نہ کوئی نقدی تھی، نہ ہی کچھ ایسا کہ بیچ کر گزارا کر لیتا۔ مالک مکان کرائے کے لیے اور دیگر قرض خواہ رقم کے لیے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں دربار پر لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ اپنے ایک دوست کے ہمراہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا اور لمبی قطار میں لگ گیا۔ اس کی باری آئی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے لنگر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ہاتھ سے روٹی اور سالن بھی گر گیا۔ اندھیرے میں نیچے زمین پر روٹی ڈھونڈتا رہا اور سالن بھی۔ اندھیرے میں زمین سے روٹی اور سالن کو اکٹھا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک دوست کا گھر تھا، وہاں سارے پرانے دوست اکٹھے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اندر بلا لیا۔ ایک دوست نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی چیز سے آلودہ ہیں تو پوچھا، تمہارے ہاتھوں پر کیا لگا ہے؟ اس نے روٹی کھول کر دیکھا تو اندھیرے میں سالن کی جگہ کچھ اور ہی مٹی اکٹھی کی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تاجر یوں ہنسنے لگا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس کے دوست حیرت سے اسے تک رہے تھے جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ 2 دن کے فاقے کے بعد تمہیں کھانا ملا تھا، اس پر بھی گندگی لگ گئی۔ اپنی بدقسمتی پر رونے کی بجائے تم خوش ہو رہے ہو۔ ایک دوست نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ آج تو ذلت اور زوال کی بھی انتہا ہو گئی اور ہر چیز کی انتہا کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تاجر یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے پھر پہلے کی طرح ہی امیر کر دیا۔ پیارے ناظرین، یہ سبق آموز واقعہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر آپ پر عروج کا وقت چل رہا ہے، زیادہ مت تکبر کریں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ انتہا کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ پر زوال آیا ہوا ہے تو دوسروں کے تانوں سے پریشان مت ہوں، عنقریب زوال بھی انتہا کو پہنچ کر واپس چلا جائے گا۔ یاد رکھو، عروج اور زوال اللہ کی طرف سے ہے۔ تم ہر حال میں اللہ سے راضی رہو، وہ جانے عروج اور زوال جانے۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اوروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔